سر مل جل کے کام کرنے کی بات آپ نے کی ہے تو ایم کیو ایم اور جے یو آئی سندھ جو ہے مل جل کے کام کرے گی. اور ایم کیو ایم نے تاریخ میں پہلی دفعہ اتحاد کیا نا. پہلی دفعہ اتحاد کیا. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مولانا فاروق ستار کہلائیں گے اور راشد سومرو جو ہیں وہ راشد لنگڑا کہلائیں گے یا کیا کہلائیں گے. اور یہ آپ پاکستان میں نظریاتی سیاست کا میرا خیال ہے کہ یہ آخری تابوت کے اندر کیل ہے. بھائی عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ ایم کیو ایم کے اوپر ایسا وقت آ سکتا ہے کہ وہ جے یو آئی کے جے یو آئی میں بھی تو ایسا وقت آ گیا کہ وہ ایم کیو ایم سے اتحاد کر رہے ہیں. جے یو آئی اصل میں کیا ہے کہ جے یو آئی کا فائدہ ہے. جے یو آئی کا فائدہ ہے. ایم کیو ایم کا کیا فائدہ ہے؟ ایم کیو ایم کو کہاں سے لاڑکانہ سے کوئی نشست مل جائے گی؟ راشد سومرو اپنے صوبائی حلقے میں ایم کیو ایم صبح سے لے کے رات تک کہہ کے نہیں تھکتے تو بھائی جان ہم بڑی پارٹی ہیں. وہ کہتے ہوں گے کہ آپ جو ہے وہ انورٹیڈ کاماز میں یا آپ بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ ماضی کی لیکن اس کے باوجود بھی ایم کیو ایم جو ہے وہ اس وقت جو ریئلٹی ہے آپ کے سامنے سما اس کے کہ ہمارے ادارے پھر اس میں روح پھونکیں، اس کے علاوہ کام بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو ایسی صورتحال میں دیکھیں آپ نیچے تو تب آتے ہیں نا جب آپ کمزور ہوتے ہیں. پاورفل عام طور پہ انڈیویجول کیسز میں جو پاورفل آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار مجھے کہ اس کی کیا ضرورت پڑی ہے. ٹھیک ہے، بھارت پولیٹیکل گیمز کی معاملہ ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ جی ڈی اے بھی شامل ہے، وہ بھی شامل ہو جائے گی. تو سندھ میں ایٹ لیسٹ آپ کو جی ڈی اے کیسے شامل ہوگی؟ مولانا تو پیپلز پارٹی کے اتحادی ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں. بھائی دیکھیں اتحادوں کا فلسفہ چینج ہو گیا ہے. جب پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ہر قسم کی مذہبی اور انتہا پسند عناصر جو ہے ان کے ساتھ پنجاب میں اتحاد کرتے ہیں اور کھلے عام ان کے خلاف تقریریں بھی کرتے ہیں. کنسٹیٹوئنسی سطح پہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی یہ وہ سارے سب کچھ وہاں پہ کرتے ہیں. صحابہ کے ساتھ نہیں کرتے کیا؟ تو اب یہ ہو گیا ہے کہ کنسٹیٹوئنسی وائز ہو گیا ہے. جب آپ کو پی ڈی ایم ٹائپ حالات کی ضرورت تھی تو آپ بیٹھ گئے. اب الیکشن کی بات ہے نا، الیکشن میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ دوستی بھی برقرار رکھے گی لیکن ان کی کنسٹیٹوئنسی سے دو چار چھیننے کی کوشش بھی کرے گی. دس از پالیٹکس. نہیں لیکن یار جے یو آئی کا ووٹر ایک مذہبی ووٹر ہے، ایک اس کا ایک رجحان جو ہے وہ دین کی طرف. ایم کیو ایم اپنے آپ کو اچھا ایم کیو ایم اپنے آپ کو لبرل پارٹی کہتے ہیں. ووٹر جے یو آئی کا ووٹر اچھا ایم کیو ایم جو ہے وہ مولانا کے حوالے سے کیا کیا بولتی رہی ہے وہ سارا ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. عام نجی محفلوں کے اندر بھی ان کے ریکارڈ کی تو آپ بات نہ کریں. پاکستان کا ہر پرائم منسٹر غدار تھا. سر سوال کرتے تھے ہمیں ووٹر کیا سوچے گا کہ دونوں پارٹیوں کا. بھائی ووٹر سوچ رہا ہوتا ہے تو پاکستان کی یہ حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اصل میں ووٹر سے زیادہ پارٹی کا جو کارکن ہے وہ طوطا بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک. ٹھیک ہے، اس کا لیڈر کہے گا کہ اس طرح ہے، اس کے پاس دلیل ہو نہ ہو پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ کے چیزیں جو ہے وہ گھڑ دیتے ہیں. اب عمران خان جو کہتا تھا یار مطلب سارا جہان کہتا تھا کہ یار آپ پی ٹی آئی کے کسی ورکر کے ساتھ کوئی بحث ہی نہیں کر سکتے یار. سر ایم کیو ایم کے آپ کو یاد نہیں جب وہی کہہ رہا بھائی ٹی وی پہ آیا کرتے تھے تو وہ دن کو رات کہہ رہے ہوتے تھے اور فاروق ستار اور اس وقت جو ہے وہ مصطفیٰ کمال سب بیٹھ کے ہمیں سمجھا رہے ہوتے کہ یار واقعی رات ہو رہی ہے سب. ہاں بھائی جب ہوتا ہے تو لوگ اور بہت کچھ نہیں کر سکتے تھے نا. سمجھیں وہ تو بہت کچھ روک لیا کرتے تھے آپ کو پتہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ساری گیمبل ہے اور پاکستان کے اندر الیکشن میں ایسا ہوتا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں اچھے الیکشن ہونے چاہیے اور اس میں پولیٹیکل پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ کولابریٹ کریں. دیکھیں گے کہ جے یو آئی اور ایم کیو ایم کا جو اتحاد ہے وہ ذرا کھل کے سامنے آ جائے کہ وہ عملی طور پہ کیسے ہوتا ہے. یہ کہ فاروق ستار صاحب بھی امامہ پہن کے جو ہے وہ جلسوں میں شرکت کیا کریں گے. چلیں ناظرین اجازت دیجیے.
اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. اور کمنٹس اور سبسکرائب اور لائک وغیرہ کر دیا کریں یار, تھوڑی سی ہمت بنتی ہے. تو اجازت دیں, اللہ حافظ. اللہ حافظ.